کی بنیاد اس کی معیشت ہے، اور معیشت ٹریڈ سے ہوتی ہے، ٹریڈ کا رستہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ کی ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان نے اسلام آباد میں سائن کیا ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک بہت بڑا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ فوجی حل کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ۔ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے میں بیرونی ہاتھ کس حد تک انوالو ہیں؟ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اس کا تذکرہ بارہا کر چکے ہیں کہ اس وقت کی تمام میجر قوتیں، امریکہ، برطانیہ، چین، حتیٰ کہ رشیا، ان سب کی نظریں سینٹرل ایشیا کی دولت پر ہے۔ اور سینٹرل ایشیا میں خزانہ کس چیز کا ہے؟ آئل کا، گیس کا، بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ آپ ذرا کیسپین سی کے بارے میں ہی رپورٹ پڑھ کر دیکھیے کہ اس کی تہہ میں کتنا تیل پڑا ہوا ہے۔ اب یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کی ایکسس وارم واٹرز تک صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے ہے۔ گوادر کا علاقہ ہے، بلوچستان سے ہو کر آپ انڈین اوشن میں جا سکتے ہیں۔ چائنا کی جتنی ٹریڈ ہوتی ہے اس کا 80% اس کے صدرن آؤٹ لیٹ کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ رستہ ہم دے رہے ہیں اس کو۔ اب یہ بھی دیکھا جائے تو ویسٹرن ورلڈ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ چائنا جتنا ڈیولپ ہوتا جائے گا انہیں نیچا دکھائے گا، اور چائنیز ڈیولپمنٹ کی بنیاد اس کی معیشت ہے، اور معیشت ٹریڈ سے ہوتی ہے، ٹریڈ کا رستہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ بیرونی انٹرسٹس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈیا کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ انڈیا اس سچویشن سے خوش نہیں ہے۔ ایک امکان موجود ہے، یہ گمان موجود ہے کہ جو کچھ اس علاقے میں ہو رہا ہے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے انڈیا اور اس کے بعض قریبی دوست، جن میں سر فہرست اسرائیل ہے، ان کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہاتھ ضرور ہے۔ پھر ایران نے بھی ایک احتجاج بلند کیا ہے کہ ہمارے علاقے سے مذہبی تنظیموں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایران میں آ کر تباہی پھیلائیں۔ ایران براہ راست امریکہ پر الزام لگاتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستانی علاقے سے اس کے خلاف ہو رہا ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے۔ جی جناب۔ امریکی کانگریس مین ڈانا رورا بیچر، جی سر، اس نے بلوچستان کے حوالے سے اپنی کانگریس میں جو قرارداد پیش کی ہے، سر اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں پلیز، آپ کی مہربانی۔ اس کی قرارداد تو بڑی سیدھی سیدھی سی ہے، وہ اخبارات میں آ چکا ہے، میڈیا پر صبح و شام آج کل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں سیسیشنسٹ جو ہے، علیحدگی پسند جو ہے، وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایٹراسٹیز، اس کا ظلم و جبر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب وہاں کے لوکلز یعنی بلوچوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور وہ پاکستان سے اگر علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس کا حق ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ ڈانا رورا بیچر نے جو کچھ کیا ہے یہ سراسر بکواس تھی، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ ایسا احمق انسان ہے، اسے یکا یک مروڑ اٹھنے لگے ہیں بلوچستان میں انسرجنسی کے، اسے آج تک کبھی کشمیر یاد نہیں آیا۔ اصل تکلیف انہیں نیٹو سپلائز کی ہے، اصل تکلیف انہیں مشترکہ اعلامیہ کی ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان نے اسلام آباد میں سائن کیا ہے۔ بھئی اس وقت تم کدھر تھے جب تم لوگوں کا منظور نظر اکبر بگٹی کو مارتا پھرتا تھا؟ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی جرنیل تھا تمہارا بڑا عزیز دوست جس نے قتل عام کیا، اتنے بڑے لیڈر کو مارا۔ بگٹی صاحب کو مارنا بذات خود انتہائی بڑی اور فاش غلطی تھی مشرف کی، جس کا خمیازہ وہ تو بھگتے گا، ہم بڑی دیر تک بھگتتے رہیں گے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے مسائل ہیں، انتہائی گمبھیر ہیں، ہمیں فوری طور پر اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ وہ مسائل، وہ بیج دشمنی کے، نفرت کے، بٹوارے کے، وہ بیج جو عاقبت نااندیش اسٹیبلشمنٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بوتی رہی ہے، ہمیں اسے صاف کرنا ہے۔ سچ پوچھیں تو قوموں کی زندگی میں اس طرح کے بیج مائن فیلڈز بن جاتے ہیں۔ آپ کو بلوچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ جتنے ریسورسز ہیں جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کا ایک ایک پائی آپ کا حق ادا کریں گے۔ ان لوگوں کو انوالو کیجئے بڑے پروجیکٹس میں، بتائیے کہ گوادر ان کے لیے ایک صبح روشن کی نوید کس طرح ہے، اور وہ جو ڈیسیڈنٹس ہیں انہیں بھی ٹیبل پر لے کر آئیے۔ دیکھیے اگر ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں تو اس کا آغاز آپ نے کیا تھا، یو آسکڈ فار ٹربل۔
وہ کدھر گیا آپ کا جرنیل جو کہا کرتا تھا یو ول نیور نو واٹ ہٹ یو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس جرنیل سے آج پوچھیں، مورخ تو کل پوچھے گا نا، اور وہ کتابوں میں پوچھتا ہے۔ آپ کی حکومت کو چاہیے، آپ کے عوام کو چاہیے کہ آپ آج پرویز مشرف سے پوچھیں کہ کس برتے پر اتنی بڑی بات اس نے کی۔ تو پھر دیکھ لیجئے اب ہوا یہ کہ اس کا الٹ ہو گیا، اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک بہت بڑا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ فوجی حل کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ۔ ہمارے ہاں کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو ٹیبل پر حل نہیں ہو سکتا اور جسے فوج حل کر سکتی ہے۔ اس سے میں تو سمجھتا ہوں فوج کی الٹا بدنامی ہوتی ہے۔ ہماری فوج ان کاموں کے لیے نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی قوتیں بھی خاصی نااہل ہیں اس حوالے سے کہ جو ویکیوم ان کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے وہ ہر دور میں جرنیل اور ان کے حواری پر کر دیتے ہیں۔ پھر میڈیا کو رسائی دلوائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ انشور کرے کہ میڈیا ہر جگہ پر بلوچوں کے پاس پہنچے، ان سے پوچھے، آپ غم گساری کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان سے بات کریں آپ کے مسائل کیا ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کو روکیں، ایک آئرن کرٹن پیدا کر دیں کہ میڈیا وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن مسائل حل طلب ہیں اور انہیں حل کرنا ہمارا کام ہے اور ہم حل کریں گے۔ لیکن یہ سوچنا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، امریکہ تو کیا، امریکہ کا باپ بھی نہیں یہ کر سکتا۔ ایسٹ پاکستان کے ساتھ انالوجی ڈرا کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم نے وہاں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت بڑی بڑی حماقتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میڈیا زندہ ہے، سول سوسائٹی سر اٹھا چکی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کھل کھیلنے کا موقع اس حد تک نہیں دیا جو صورتحال ایسٹ پاکستان میں تھی۔ نہ یہاں پر کوس جیسی مکتی بہانی ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال کبھی ڈیولپ ہو، اور نہ پاکستان ایک چھوٹا سا معصوم بے یارو مددگار بے آسرا ملک ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اس بات کو آپ چاہیں بھی تو فراموش نہیں کر سکتے۔